السلام علیکم ایریز دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، یہ ویک آپ کے لیے مون پوزیشن کے حوالے سے کچھ نئی چیزیں لے کے آؤں گا میں آپ اس ہفتے، یعنی فائنینشیل میٹرز، مالی معاملات آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ، بڑے اہم ہوں گے۔ اہم اس سینس میں ہوں گے کہ اگر آپ کا کوئی انٹرنیشنل بزنس ہے، امپورٹ ایکسپورٹ، یا دوسرے شہروں سے کوئی ٹریڈنگ یا کوئی سروسز کر رہے ہیں یا دے رہے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کے معاملات میٹنگ سے ریلیٹڈ بڑے فائدہ مند اہم ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر آپ کسی بزنس وینچر کے سلسلے میں، کام کے سلسلے میں، آفیشیل ڈیوٹیز کے سلسلے میں اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو یہ ایریا بھی آپ کے لیے اہم فائدہ مند ہوگا، اور ٹریول کرنا جسے ہم کہتے ہیں باعث فخر ہوگا یا فائدہ مند ہوگا۔ ریلیشن شپ کے حوالے سے ذرا سا چیزیں افیکٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ کوئی معاملات اگر تھوڑے سے بگڑتے ہیں یا کہیں کوئی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ ان معاملات میں کوئی ایموشنل، جذباتی یا بریک اپ کی طرف نہ جائیں۔ جیسے کوئی ہوتا ہے نا، دوستی میں یا بزنس پارٹنرشپ میں بھی آپ فوراً فیصلہ کرتے ہیں کہ جی میں اس سے آگے نہیں چلوں گا یا آپ کے ساتھ فردر کام نہیں کروں گا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے۔ سیکنڈ چیز یہ ہوتی ہے کہ اسٹریس لیول ذرا سا بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ سیٹرن، زحل جسے کہتے ہیں، وہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہے۔ جب وہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہے تو وہاں پہ کچھ معاملات میں چیزیں زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو 9 اور 10 جولائی آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے، اہم ہوں گے۔ ایسے میں اگر آپ کے کوئی ایگزام ہیں، آپ کے کوئی آفیشیل کوئی کمٹمنٹ ہے، کوئی پریزنٹیشن ہے، آپ کا کوئی بورڈ ہے، پروموشن چیزیں، ان کو آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ ڈیل کرنا ہوگا۔ کسی بھی انٹرویو میں بڑی کیلکولیٹڈ ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہوگی، اور کوئی غیر ضروری گفتگو کرنے سے اوائڈ کیجیے گا۔ اسی طرح یہ وہ پیریڈ ہوگا جس میں آپ کو ذمہ داریاں زیادہ مل سکتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو بہرحال آپ کسی بھی صورت میں اچھے طریقے سے پرفارم کرنا ہوگا، ان کو کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ تیسری امپورٹنٹ چیز، چوتھی ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ لاسٹ میں، یعنی لاسٹ 2 ڈیز جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہے۔ بچوں کی شادی، بچوں کے مستقبل، یا آپ اگر ٹریول کر کے فیملی گیٹ ٹوگیدر یا ایسی کسی وینچر میں جا رہے ہیں تو یہ ایریا بھی آپ کے لیے بڑا افیکٹو ہوگا، جسے میں کہتا ہوں کہ روحانی لحاظ سے یہ سفر آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیٹرن جب فرسٹ ہاؤس میں آتا ہے، جو کہ ایریز میں آیا ہوا ہے، تو یہ کبھی کبھی ذہنی طور پہ آپ کو غیر محسوس طریقے سے تھکاتا ہے، نروس کے اوپر دباؤ، پریشر زیادہ بنتا ہے۔ بہرحال لاسٹ جو ڈیٹس ہیں اس میں 12 اور 13 جو ہے نسبتاً کمفرٹیبل ہیں۔ اس ویک کا فرسٹ مڈ ڈیز جو ہیں، جیسا میں نے آپ سے کہا، 9 اور سے 11، 9، 10 اور 11، یہ تھوڑا سا آپ کے لیے سٹریسفل پیریڈ ہوگا۔ اس میں ذرا سا احتیاط کے ساتھ آپ چلیں گے۔ آفیشیل میٹرز، ڈومیسٹک، کوئی ذمہ داری ایسی، کوئی کام ایسا جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی کوئی ایسی چیز ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا، نئے لوگوں کے ساتھ مل کے کچھ بزنس وینچر کرنے چلے جا رہے ہیں تو اس کو آپ کو بڑا کیئرفلی دیکھنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ پیریڈ جو ہے، فورتھ ہاؤس جوپیٹر اچھے آسانیاں تو دیتا ہے لیکن ذمہ داری کے ساتھ۔ اسی طرح آپ کی ڈومیسٹک امپرومنٹ، گھر سے متعلق امپرومنٹ، ایسی چیزیں بنتی ہیں، اس میں بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ چینج آف ریزیڈنس، ایسے لوگ جو ریزیڈنس چینج کرنا چاہتے ہیں، رینٹل میں ہیں، اونرشپ میں ایک سے نکل کے دوسرے میں جا رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی آپ کو ذرا سا رکاوٹ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا۔ اور جانے سے پہلے ایک تھوڑی سی گزارش آپ سے کرتا چلا جاؤں کہ جیسا کہ آپ ملک میں دیکھ رہے ہیں، بلکہ دنیا میں اس وقت دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی ان ایشیا، کہ شدید بارشیں ہو رہی ہیں، موسم میں بہت شدت ہے، اور ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں پلانٹ اے ٹری کی کمپین سٹارٹ کرنی چاہیے۔ آپ کے ارد گرد جہاں خالی جگہ ہے، کچھ نہ کچھ ہے، ایک درخت ضرور لگائیے۔ اس سے ایک تو زمین کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، بارشوں میں شدت سے جو مٹی بہہ جاتی ہے، جس سے سیلاب آنے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈ، اور سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ موسم بہتر ہوگا۔ تو یہ میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ تھوڑا سا ایک کام کرتے چلے جائیے اس برسات میں۔ بہت شکریہ۔ چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں سے شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ٹارس دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آپ کے لیے آغاز ہفتے سے کرنے سے پہلے، یعنی ویکلی ہاروسکوپ سے پہلے، ایک ریکویسٹ جو میری آپ کے سب کے مستقبل کے لیے بڑی اہم ہے کہ
کہ برسات کا موسم شروع ہے، پلانٹیشن شروع ہے، اس میں اپنے ارد گرد اگر آپ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں تو خاص کر درخت ضرور لگائیے، چاہے ایک ہی کیوں نہ لگائیے، اس سے لینڈ سلائڈ بچتی ہے، موسم بہتر ہوتے ہیں اور بارشوں میں کمی آتی ہے، موسم ٹمپریچر جو ہے وہ بھی امپروو ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سال گرمی عام سالوں کی نسبت بہت زیادہ پڑی تھی، تو اس میں ہمارا درختوں کا بہت بڑا رول ہے۔ تو ایک چھوٹا سا سوشل میسج کہ اپنا یہ ذمہ داری پوری کرتے جائیے گا۔ آغاز میں ہم جب آپ سے کرتے ہیں اس ویک کا کیسے ہوتا ہے، تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ جاب کے حوالے سے پیریڈ بڑا امپورٹنٹ اور بہتر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایسے لوگ، ایسے خواتین و حضرات جو کچھ عرصے سے جاب کی تلاش میں تھے، انٹرویو دے رہے تھے، نہیں ہو پا رہا تھا، ایک تو انہیں کال آتی ہے، اگر نہیں آتی تو آپ کو فالو اپ کرنا ہوگا۔ سیکنڈ چیز یہ کہ ایسے لوگ جو اسپیشلی اسٹوڈنٹس، وہ جو فارن ایجوکیشن کے لیے ایڈمیشن وغیرہ کی کوشش کر رہے تھے، اس ویک میں اگر آپ فالو اپ کریں گے اور تو آپ کو مثبت پازیٹیو رسپانس آ سکتے ہیں۔ چینج آف ریزیڈنس جاب کے حوالے سے ود ان سٹی ٹو سٹی اس کے امکانات ہیں، یعنی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ایموشنلی میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کو بیلنس رکھنا ہوگا، کیونکہ کچھ چیزیں اسپیشلی 9 اور 10 جولائی کے قریب ایسی ہو سکتی جو ایموشنلی آپ کو اریٹیٹ کر سکتی ہیں، ہائپر کر سکتی ہیں، جہاں جا کے آپ کے پرانے تعلقات بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے پیریڈ میں اپنے آپ کو ذرا سا کمپوز رکھتے ہیں، احتیاط کے ساتھ رکھتے ہیں، اور کوئی بھی ری ایکشن دینے سے پہلے تھوڑا سا ٹائم گین کرتے ہیں۔ ہوتا یوں کہ خاص وقت میں فوری طور پہ کوئی چیز بنتی ہے تو ہمیں غصے کی طرف لے جاتی ہے۔ سنس ٹورسیرین ایک بڑی کلیئر ہیڈڈ لوگ ہوتے ہیں، ایکسپریسو بھی ہوتے ہیں، ایموشنل بھی ہوتے ہیں، لاؤڈ بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے اپنے الفاظ اور لب و لہجے کو ذرا سا آپ نے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ وقت اس طرح کا ہے کہ جو آپ کے لیے تھوڑا سا آپ کے اپنے رویے یا گفتگو کی وجہ سے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، اسپیشلی اگر ود ان فیملی کوئی ایشوز ہیں، سبلنگ کے درمیان، کزنس کے درمیان کوئی ایسی چیز ہے، کسی بھی قسم کی رشتے ناطے جائیداد یا اور کوئی ایگو ایشو بھی ہے، تو اس میں خاص کر آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ تیسری امپورٹنٹ چیز جو آپ کے لیے آتی ہے، ایکسپینس ذرا سا مینیج کر کے رکھیے گا۔ مجھے سیونگ کی طرف جائیے گا، اوور ایکسپینس ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ ایکسپینس بہرحال کبھی کبھی کچھ اوائڈیبل ہوتے ہیں، کچھ ان اوائڈیبل ہوتے ہیں، تو ایسے میں آپ نے ذرا سا احتیاط کرنا ہے۔ فائنل چیز ہیلتھ سے متعلق میں بات کروں گا کہ ایسے خواتین و حضرات جن کو الرجی پرابلم ہے، خاص کر اسٹمیٹک اگر ایشوز ہے آپ کا، تو آپ کو چونکہ موسم میں اچھی بھلی جسے کہتے ہیں نمی زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کا چیسٹ میں کنجیشن اور یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ سفر اگر کسی بامقصد پلان کے ساتھ ہے، وہ کرنا فائدہ مند ہوگا، اس میں آپ کو اچھے مثبت نتائج بھی ملیں گے۔ بزنس پارٹنرشپ میں کسی نئے وینچر کی انڈیکیشن ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، بزنس ایکسپینشن یا پروڈکٹ سے ریلیٹڈ کوئی تبدیلی لاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے تو وہ بہتر ہوگی، مثبت ہوگی، اس سلسلے میں آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا۔ پراپرٹی جائیداد خرید بیچنے سے متعلق ذرا سا احتیاط کیجیے گا، اسپیشلی اگر آپ کی جائیداد بہت پرانی آبائی ہے تو ایک پرائس کی حد تک ایک اچھی ویلیویشن کیجیے گا، دوسرا مشاورت کے ساتھ بیچنے کی کوشش کیجیے گا، ادروائز کچھ لیگل کمپلیکیشن کی انڈیکیشن ہے۔ دوستو یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی تھی، نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، چینل ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم جمنائی دوستو، آپ کے لیے مرکری چونکہ ایک بڑا پلینٹ ہے جس کا تعلق ہماری سوچ، دماغ، ٹیچنگ، لرننگ، لکھنے لکھانے سے ہوتا ہے، کچھ نئے اینگل بناتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں کچھ ایسی بزنس ایکٹیویٹیز یا جاب میں ایسی ذمہ داریاں ملتی ہیں جس سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اسپیشلی میں ان خواتین و حضرات سے بات کروں گا جن کا پروفیشن یا کریئر ایسا ہے جہاں ان کے آپ کے پاس اگر سوری معاف کیجیے گا، آپ کے پاس اگر کوئی ایسی ٹریننگ سیمینار یا ایسی کوئی چیزیں آ رہی ہیں یا آپ کو جانے کی ضرورت ہے تو اس کو ضرور آپٹ کیجیے گا۔ اس کی وجہ کہ یہ ویک ایسا ایک تو ٹریول انڈیکیشن ہے، سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنے پروفیشنل سکل کو بڑھانے کے لیے
کوئی سیمینار، کوئی ورکشاپ یا ایسی کوئی چیز کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور یہ انڈیکیشن آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہتر ہے۔ ریسیویبلس پہ اوپر آپ نے زیادہ کام کرنا ہے۔ اگر آپ نے کچھ سروسز دی تھیں تو ان سروسز کے اوپر ریسیویبلس کے لیے، یعنی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹس کو کلیئر کرنے کے لیے اس کے اوپر کام زیادہ کیجیے گا، فالو اپ کیجیے گا، کیونکہ اسی کے ساتھ آپ کو کچھ نئے بہتر کام ملنے کی بھی امید پیدا ہوتی ہے۔ تو بزنس ایکسپینشن کے ساتھ ساتھ جسے کہتے ہیں پرانے ایسٹس ڈیوز جو ہیں وہ بھی ریکور ہوتے ہیں، اسپیشلی کنسٹرکشن، آرکیٹیکچر، اور سیکنڈ ایریا آپ کا آتا ہے آٹو موبائل۔ اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگ ہیں تو اپنے آپ کو زیادہ لے کے جائیں بزنس ایکسپینشن سے زیادہ بزنس کو اس چیز کے حوالے سے دیکھنا ضروری ہے کہ اگر آپ کے ایکسپینس زیادہ ہو رہے ہیں، انکم کم ہو رہی ہے، تو وہ کیوں ہو رہی ہے، اسے تھوڑا سا ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی اچھا ٹائم ہے، اگر شادی بیاہ یا ایسا کوئی پلان چل رہا ہے تو اس کے اوپر بھی کام کیجیے گا، رشتے بھی بنتے ہوئے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ پیریڈ آپ کا ڈیفیکلٹ تھا 1.5-2 سال سے، اس میں کچھ پرپوزلز آتے بھی تھے تو آ کے واپس چلے جاتے تھے، فائنل نہیں ہوتے تھے۔ اب میں دیکھتا ہوں تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، آپ کے لیے آسانیوں کے چانسز زیادہ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا، جاب میں یہ کہوں گا کہ بھلے آپ کے شہر سے دور ہو یا ڈسٹینس پہ بھی ہو، اگر فرسٹ ٹائم جاب کر رہے ہیں تو اسے آپٹ ضرور کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اپرچونیٹیز ریسنٹلی ڈیولپ ہوئی ہیں، اور اس میں جب آپ آپٹ کر لیتے ہیں تو پھر بے شک کچھ دنوں کے بعد آپ اسے بدل سکتے ہیں، سوئچ اوور کر سکتے ہیں۔ سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک کی۔ آئندہ ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ چینل سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم کینسر دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ بہتر ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ کبھی کبھی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو بظاہر ہمیں برے لگتے ہیں، لیکن اس برائی میں بھی جسے کہتے ہیں کوئی نہ کوئی اچھائی کا یا بہتری کا عنصر ہوتا ہے۔ اس ویک میں آغاز ویک تو ٹھیک ہوگا، لیکن مڈ ویک میں جا کے 9-10 تاریخ کو کچھ ایسی چپکلش، کچھ ایسی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ریلیشن شپ میں، ہسبینڈ وائف، اسی طرح پارٹنرشپ، ان ساری چیزوں میں کوئی ایسا ایشو اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو سبب بنتا ہے آپ کی بحث کا، چیزوں کا۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسی بہانے بہت سے پرانے معاملات جو ہیں وہ آپ کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو کچھ اچھی اپرچونٹی مل سکتی ہے، آپ کے لیے آسانیاں مل سکتی ہیں۔ ہوتا یوں کہ کبھی کبھی کوئی ایسی رنجش، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو دلوں میں ہوتی ہے، لیکن ہونے کی وجہ سے یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ بات نہ کرنے کی وجہ سے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ چھوٹی سی بات بڑا ناسور بن جاتا ہے، اور کون انیشیٹو لے گا یہ بھی نہیں کر پاتے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی اوپننگ ہوتی ہے، چاہے برے طریقے سے ہی ہوتی ہے، تو مل بیٹھ کے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے، طے کرنے کا وقت ہے، اس کے اوپر کام کیجیے گا۔ یہ پارٹنرشپ میں بھی ہے، ایون یہ آپ کے ورکنگ انوائرمنٹ میں اپنے کولیگ کے ساتھ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سے کچھ ایسی چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جہاں آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے لیے کچھ چیلنج زیادہ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، رسپانسبلٹیز زیادہ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو باقی ٹیم سے اس طرح کا تعاون نہیں ملتا جس سے آپ اپنے کام کو، جابس کو پرفارم کر سکیں۔ تو اگر آپ مینجمنٹ سے کمپلینٹ کرتے ہیں، سینئر افسران سے کمپلینٹ کرتے ہیں، تو وہ آپ کے باقی کولیگ کے لیے آپ کا ایک بیڈ امیج کریٹ ہوگا۔ اس لیے اگر آپ کو اپنے امیجیٹ لوگوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے کہیں بھی کوئی پرابلم ہے، تو وقت ضائع کیے بغیر فوری طور پہ انہیں آرام کے ساتھ اپنی گریوینسز، اپنے کنسرن یا اپنے شکوے سے آگاہ کیجیے گا کہ میں اس سفرنس میں ہوں، اس کی وجہ سے میں افیکٹ کر رہا ہوں۔ بلکہ آپ کیا افیکٹ کر رہے ہیں، پورا انوائرمنٹ افیکٹ کرتا ہے۔ گھر میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی فرد اس طرح کی کسی کیفیت میں ہے جہاں اس کا چلبلا پن اور وہ ساری چیزیں کم ہو جاتی ہیں اور وہ آئسولیٹڈ سا ہوتا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پوچھیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سیٹرن آپ کے 10ویں گھر میں آیا ہوا ہے، جب یہ یہاں آتا ہے سورج کے ساتھ سکیئر بناتا ہے، اس لیے آف اینڈ آن ایسی چیزیں بن سکتی ہیں۔ ریلیشن شپ ڈیپ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب مٹی اتر جائے گی، شکوہ دور ہو جائے گا، تو ریلیشن بہتر ہی ہوں گے نا، آسانیاں ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا کنسرن ہے۔ اپنا نیک، خاص کر آپ نے گردن، نیک اور مسلس کی آپ نے
احتیاط کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، وہاں مجھے پرابلم کی انڈیکیشن ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ ایسے خواتین و حضرات جن کا مرکری ایٹ دی ٹائم آف برتھ اینٹی کلاک وائز یا ریٹروگریڈ تھا، آپ کے لیے زیادہ ضروری ہوگا کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیجیے گا، بات کیجیے گا، اور بات میں اگر کسی طرف سے کوئی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے تو کم سے کم الفاظ میں کیجیے گا، لمبے لیکچر یا لمبی بحث میں نہ جائیے گا۔ کہیں بھی کوئی بھی ایسی چیز ہو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، کوئی شکوہ بھی نہیں کرے گا تو آپ کے بارے میں ایک امیج ضرور بنا لے گا۔ سو اسپیک لیس، ورک مور۔ اور تیسری چیز، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ہیلتھ ایشوز بھی آپ کے کنسرن امپورٹنٹ ہوں گے۔ ایسی خوراک جو آپ کے اعصاب اور نروس کے لیے سودنگ ہو وہ ریگولر لیجیے گا۔ واٹر انٹیک بڑھا دیجیے گا۔ آپ کا اپنا سائن جو ہوتا ہے لنگس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور ہارٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ ایسے فنکشن جہاں جہاں پانی یا لکوڈ سرکولیٹ کرتا ہے باڈی میں وہاں پہ اثرات زیادہ آتے ہیں۔ تو اس میں ہارٹ پمپ کرتا ہے، لنگس کے اندر بھی فلوئڈ ہوتا ہے، اور تیسری چیز سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کڈنی وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ تو اس لیے یہ ویک آپ کا، بلکہ اگر اس طرح کی کوئی پریشانی یا پرابلم آپ کو چل رہی ہے تو میری سجیشن ہوگی کہ آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں یا لیبارٹری سے ٹیسٹ ضرور لیں اگر بہت دنوں سے نہیں لیے، تاکہ آپ اپنے آپ کو کیمیکلی جسم میں جو آپ کا کیمیکل پروسیس ہے وہ سارا سموتھ، بہتر، آسان ہو سکے۔ دوستو یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے۔ ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم اسد دوستو، کیسے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ لیو سائن میں جب میں یہ دیکھتا ہوں، یعنی جو آپ کا لیو سائن ہے، اسد سائن ہے، اس میں کیا انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ اپریسیشن 12th ہاؤس میں جوپیٹر کی پریزنس، سورج کی پریزنس کریئر کے حوالے سے یہ بڑا اہم چیز ہے۔ سفر کے حوالے سے یہ ویک بہت اہم ہے۔ لانگ ٹرم پلاننگ اگر آپ کر رہے ہیں کسی بھی قسم کی، یعنی پراپرٹی، جائیداد خریدنا، فیملی میٹرز، جو حتیٰ کہ انسیسٹرل ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے کہ بڑا بہتر اور پازیٹیو ٹائم ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر لیگل ایشوز ہیں، سول میٹرز ہیں، کورٹ کچہری چل رہی ہے، تو مشورہ یہ ہوگا کہ یہ آربیٹریشن، 1-to-1 ڈسکشن، ان باتوں کے ذریعے چیزوں کو احتیاط کرنے کی کوشش کیجیے، تو معاملات آپ کے لیے ریزالو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں، اسی سائن میں چونکہ سیٹرن ایک ایسے اینگل پہ بیٹھا ہوا ہے، زحل جو جسے ہم کہتے ہیں، کہ یہ آپ کے 9th ہاؤس سیٹرن میں ہے۔ اگر ٹریول کے لیے نکل چکے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ آپ کا سفر کا بھی مہینہ ہے، لیکن سفر میں غیر متوقع طور پہ کچھ چھوٹے موٹے ایشوز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا سلسلہ ہے ویزے کا، کاغذات کا، سرٹیفکیٹس کا، ڈاکومنٹیشن کا، تو آپ نے اپنے کاغذات اور ڈاکومنٹیشن پہ بہت توجہ کرنی ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کچھ بزنس کے سلسلے میں آپ کی ٹریولنگ زیادہ ہونے کے امکانات ہیں، مختلف لوگوں سے ملنا آپ کا زیادہ رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی ٹیم اور مینجمنٹ کے اوپر اچھا سورس رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اگر آپ سینئر پوزیشن میں بھی ہیں تو کمپلیٹ ورک کرنے کے لیے، تاکہ کوئی ہرڈل نہ آئے آپ کی ایبسنس کی وجہ سے، تو آپ اپنی پاورز کو جونیئر لوگوں کو سبمٹ کر سکتے ہیں، ٹرانسفر کر سکتے ہیں، تاکہ سسٹم آپ کا چلتا رہے اور اس میں کوئی پرابلم نہ آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ پرانے رننگ بزنسز یا کام یا پروجیکٹ ایسے ہیں جس میں تھوڑا سا غیر محسوس طریقے سے ڈیلے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس ڈیلے کی وجہ سے ڈس اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسٹرالوجیکل ایک فیکٹر ہے جہاں پہ کام چلتے چلتے اچانک کسی وجہ سے سلو ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اور کم ہونے کی وجہ سے آپ شاید پریشان ہو جائیں، کوئی ایسا ہی ایشو بن جائے، نہیں، یہ اسٹرالوجیکل ایشو ہے۔ ہاں، کمیونیکیشن اور لیزان اپنا بہتر ضرور رکھیے، اور لیزان کی حد تک اگر میں یہ کہوں تو یہ آپ کو ود ان یور گھر، کمپنی، اسٹاف، سب جگہ پہ ضروری ہوگا، اس لیے کہ سیٹرن ایک خاص اینگل پہ جب یہ آتا ہے تو یہ آپ سے خاص سلسلے کی ریکویسٹ کرتا ہے کہ جس میں آپ اپنا دائرہ اختیار اور سننے کے لیے زیادہ بڑھائیے گا۔ کوئی مشورہ اپنے سے جونیئر بھی آپ کو دیتا ہے تو اسے ویلیو کیجیے گا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ وقت آپ کا پوچھ کے، سمجھ کے، لرن کر کے آگے بڑھنے کا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے 12ویں گھر میں جوپیٹر بڑی خدا کی رحمت جسے ہم کہتے ہیں موجود ہے. اس کا جو ہونا ہوتا ہے یہ آپ کے لیے کچھ آسانیاں لے کے آتا ہے، اور مستقبل کے بارے میں آپ کے لیے کچھ خدشات یا ڈاؤٹس جو کریٹ ہوتے ہیں وہ غلط ثابت ہوتے ہیں. جیسے کوئی اسپاؤس یا بچہ بیمار ہے، اس کی وجہ سے آپ ٹریول یا ایسی چیزوں کو اوائڈ کر رہے ہیں، تو اس میں اتنا زیادہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. مناسب پریکاشن احتیاط کیجیے گا، باقی اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں گے. اور دوستوں ایک بات یاد رکھو، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ایک ڈیوائن پاور، ایک ایسی کائنات میں ایک ایسی انرجی ہے جسے ہم خدا کہہ سکتے ہیں. کچھ بھی جو بھی آپ کے بلیو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. جب ہم اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو تب ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں، مشکلیں آسان ہوتی ہیں. اس لیے اگر اس طرح کی کوئی کمپلیکیشن یا ایسے کچھ پرابلم کی انڈیکیشن ہے تو آپ کھلے دل کے ساتھ رب سے رابطہ کیجیے گا، ماتھا ٹیکیے گا، صدقہ خیرات کیجیے گا، آپ کے لیے آسانی ہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے. ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے. السلام علیکم سنبلا دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. کچھ وقت پہ کچھ ستارے سیٹرن آپ کے ہاں تھے تو بڑے عجیب و غریب سے حالات پیدا کر رہے تھے. اب اللہ کا شکر ہے کہ اس سے آپ نکل چکے. لیکن پلانٹ مارس آپ کے اپنے فرسٹ ہاؤس میں موجود ہے. مارس جب یہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آتا ہے تو یہ ارد گرد چلنے والے کاموں کے سلسلے میں بہت تیزی لے کے آتا ہے. انفارمیشن، ڈیمانڈز، انکوائریز کا ایک پریشر ہوتا ہے، فلو آف ورک ہوتا ہے. اسی طرح آفس میں بھی ذمہ داریاں بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کچھ لوگوں کی ایبسنس کی وجہ سے آپ کو ان کا بھی کام کرنا پڑتا ہے. ایک طرح کا میں یہ کہوں تو اسٹرالوجیکلی ایک پریشر پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور آپ کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کیونکہ جوپیٹر پوزیشن اس طرح کا ہے کہ جو آپ کے لیے آسانیاں لے کے آتا ہے. کریئر کے حوالے سے یہ ٹائم بہت اہم ہے. اگر آپ سوئچ اوور کرنا چاہتے تھے، کسی اور کریئر میں جانا چاہتے تھے، ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے، ایک ہی آفس میں رہتے ہوئے ڈپارٹمنٹ چینج کرنا چاہتے تھے، تو اس چینج کے لیے اگر کوئی ایفرٹ کریں گے تو وہ ایفرٹ بہتر ہوتی ہوئی، کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ معاملات وقت ایسا ہوتا ہے جہاں میں ایسی کسی موو سے روک دیتا ہوں کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اب اگر میں یہ دیکھوں تو میں آپ سے کہوں گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے معاملات کو تیزی سے چلائیے گا، حل کرنے کی کوشش کیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بڑی اہم، مارس اور راہو جب پہلے گھر میں ہوتے ہیں تو غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، ابہام ہوتے ہیں. ہمیں بغیر کسی وجہ کے اپنے کام کے سلسلے میں، اپنے کولیگ کے سلسلے میں آپ کو وہم پیدا ہونے لگتے ہیں. اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے ایکسیڈنٹس، چوٹیں لگیں گی، گاڑی ڈیمیج ہوگی، کوئی اور چیز ہوگی. اسپیشلی ایسے ایریا جہاں پہ الیکٹرک پروڈیوس ہوتی ہے، ان حالات میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. یعنی بغیر کسی وجہ کے اچھے بھلے بیٹھے بٹھائے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو مائکرو ویو جواب دے گیا، یا اوون میں کوئی ایسی ایشو ہوا جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہا. تو یہ وقت بیسیکلی آپ کا چیزوں کو بہتر اور ٹھیک کرنے کا اور ان کے اوپر توجہ دینے کا وقت ہے. اس کے ساتھ دوستو تیسرا ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر بنتا ہوا کسی بحث مباحثے میں، کسی پرابلم میں آپ کو ذرا سا سننا زیادہ ہوگا، بولنا کم ہوگا. اگر کوئی لیگل معاملات چل رہے ہیں، لیٹیگیشن، جائیداد یا کسی اور ایشو کے اوپر بھی ہیں، تو اس کو آپ کوشش کیجیے گا کہ ایمیکیبلی ریزالو کیجیے گا. ینگ کپل کی میں بات کروں تو یہاں مجھے بڑا کنسرن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر آپ کی شادی پچھلے سال یعنی 2023-24 میں ہوئی تھی اور اس کے بعد اس میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ یا پرابلم آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو ایک ٹائم اس میں شاید کچھ لوگوں کے لیے ایسا بھی آیا ہو کہ جہاں وہ بریک اپ کی طرف چلے گئے یا سپریشن کی طرف. اب یہ پلانٹری پوزیشن ہے کہ جو ہاں چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اس لیے کھلے دل کے ساتھ چینج کو ایکسیپٹ کیجیے گا. اگر کوئی معافی مانگتا ہے تو معافی کو بھی ایکسیپٹ کیجیے گا، اور اس کو بار بار رپیٹ نہ کیجیے گا، بلکہ اس اچھے پازیٹیو جیسچر کے ساتھ زندگی کا دوبارہ آغاز بھی کریں گے. بچوں سے متعلق گائیڈنس کے لیے آپ کو بڑا کیئرفل ہونا ہوگا. ان کی پسند اور آپ کی پسند میں اگر فرق ہے تو کوشش کیجیے گا پریفرنس بچوں کو دی جائے. یہ ان کی تعلیمی معاملات سے لے کے ان کی شادی تک کا سلسلہ اس طرح کا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کچھ گیجٹس، گاڑی، چیزیں اس کے خریدنے کی ضروریات محسوس ہو سکتی ہیں. اگر بہت دنوں سے کوئی ایسا پلان چل رہا تھا جہاں ایسی کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے
تو بے شک آپ کر سکتے ہیں، اس میں سلسلے میں بھی آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ تیسرا بڑا اہم چیز یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر فیومیگیشن یا ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی مارس اور مرکری جو اینٹی کلاک وائز تو نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ جن کا ایٹ دی ٹائم آف برتھ اینٹی کلاک وائز ہے، تو ٹرانزٹ میں جہاں پہ اس وقت جوپیٹر بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی آپ کے لیے کسی انفیکشن کا سبب بن سکتا ہے۔ ٹانگوں پاؤں میں اگر درد محسوس ہو تو کوشش کیجیے گا کہ ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کیجیے گا، اور یہ دیکھیے گا کہ ڈیپ انسائڈ باڈی میں کوئی انفیکشن تو نہیں، اگر ہے تو اس کے پراپر علاج کی طرف جائیے گا۔ دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی۔ ستارے اگلے ہفتے کیا پیغام لے کے آتے ہیں آپ کو ضرور کنوے کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے موسم بہارا ہے، موسم برسات ہے، اس میں ایک کوئی نہ کوئی پودا اپنے نام سے، اپنے حصے سے، اپنے بچوں کے نام سے لگاتے چلے جائیں، تاکہ اس معاشرے میں ہم اپنا رول پلے کر سکیں۔ گرمی کی شدت اور سیلاب کی آمد، درختوں کا نہ ہونا اور بہت زیادہ مقدار میں نہ ہونا اس کی انڈیکیشن کرتا ہے۔ تو اپنا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے ہمیں تھوڑی سی کاوش کر رہے ہیں، صرف ایک پودا، صرف ایک درخت وہ لگائیے۔ اپنا اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم لبرا دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب، جہاں بہت سی چیزیں آپ کے لیے بہتر ہیں، وہاں کچھ چیزیں بدلتی دکھائی دیتی ہیں، اور بدلنے کی وجہ سے آپ کے لیے تھوڑے سے مسائل پیدا ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں سب سے اہم چیز یہ کہ یہ ایک ایسا سا وقت ہے جو زندگی کو نئے سرے سے ذرا سا چینج کرنے کا وقت ہے، ٹرانسفارم کرنے کا وقت ہے۔ 7th ہاؤس میں سیٹرن کی جو پریزنس ہے، یہ ٹھیک ٹھاک چلتے معاملات میں بھی غلط فہمیاں لے کے آتی ہے۔ یعنی کوئی چھوٹی سی بات، کیونکہ مون پوزیشن بھی اگر میں اس وقت دیکھ رہا ہوں تو وہ بھی آپ کی تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی۔ ٹھیک ٹھاک چلتے معاملات میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کسی کی کوئی چھوٹی سی بات آپ کو اریٹیٹ کر دے گی، کیونکہ آپ ہائیلی سینسٹیو ہوئے ہوئے ہیں۔ اور ساتھ ہی اس کے یہ ہے کہ اس ویک کے خاص کر مڈ 2 ڈیز آر ویری امپورٹنٹ، یعنی 9 اور 10 جولائی کو آپ نے بہت زیادہ کیئرفل ہونا ہے، محتاط ہونا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ ڈومیسٹک ایشوز، گھریلو معاملات ایسے آ سکتے ہیں جہاں فیملی میں، جوائنٹ فیملی میں رہنے والوں کے لیے خاص کر میں یہ کہوں گا کہ کوئی ایسا وجہ، کوئی ایسی بات بن سکتی ہے جو آپ کے لیے زیادہ پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ، سبلنگس، ماں باپ، بہن بھائی، ان سب کے درمیان اگر کوئی ایسی چیز چل رہی ہے تو آپ نے کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ میں بیفور ٹائم اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھائی چپ کر کے کان بند کریں اور موقع سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائیں۔ اگر آپ کو بیٹھنا ضروری ہے تو آپ نے سننا ہے، جواب نہیں دینا۔ اور یہ 2 دن 9 10 یاد رکھیے گا، 11 اس میں اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے، کیونکہ ڈپینڈس کہ ایٹ دی ٹائم آف برتھ آپ کی پلانٹری پوزیشن کیا تھی۔ چونکہ یہ ایک جنرل ہاروسکوپ ہے، تو جنرل ہاروسکوپ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور ان لوگوں کے لیے زیادہ ہوتی ہیں جن کا ایٹ دی ٹائم آف برتھ، اگر میں یہ کہوں کہ مون پوزیشن، مون اگر کینسر میں ہے، اگر آپ کا مون دوسرے لفظوں میں کیپریکین میں ہے، تو آپ کے لیے یہ چیزیں زیادہ پرابلم کریں گی۔ اس کے ساتھ دوسری اہم چیز جو ہے، انرجی کا لیول بڑا ہائی ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور ایمبیشیس ہوتے ہیں، خواہشات کا لیول بڑا ہائی ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اس منوانے کے لیے آپ کے پاس کچھ زیادہ ذمہ داریاں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آفس میں ایڈیشنل جاب ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے کوئی ایسا کام پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جو فائنینشیل آپ کے لیے بینیفیشر ہوگا، وہ بھی آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے پراپر ہوم ورک ضرور کرنا ہے، تیاری ضرور کرنی ہے۔ اور محض اس لیے کہ آپ کے پاس کام نہیں تو کام لینے کے لیے کوئی کام کریں، وہ نہیں، بلکہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے سوچنا ہے کہ آپ کو اس میں کوئی نقصان نہ ہو۔ ایک تو یہ چیزیں سمجھنے والی۔ تیسری یہ ہے کہ اگر آپ ینگسٹر ہیں، میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں، 18 to 26 یو آر ان اے ریلیشن شپ، آپ کی انگیجمنٹ ہوئی ہے، دوستی ہے، کوئی ایسی بات ہے، شادی نہیں ہوئی، آپ نے ایموشنل گفتگو بے شک کریں، لیکن اپنے پارٹنر کی دوسری کسی گفتگو کے دوران اختلاف زیادہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسی باتیں مت کریں، افسانوی، رومانوی، جو حقیقت سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ریئلسٹک گفتگو کیجیے گا تو کوئی پرابلم نہیں ہوں گے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹرالوجیکل پوزیشن ایسی ہے جو یہ کہتی ہے کہ اس ایج فیکٹر میں آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرب کیا جائے. اچھا پھر یہ ہوتا ہی کہ جیسے میں نے ٹین ٹو بات کی ہے 18-20 یہ آپ کے کریئر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے. آپ کے ایگزام آپ کی اسٹڈی بڑی امپورٹنٹ ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ پروفیشنل کالجز میں جانے والوں کے لیے اسپیشلی آئی ٹی انجینئرنگ اینڈ میڈیکل آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی کہ کوئی ایسی وجہ نہ بنے جہاں آپ کی توجہ کنسنٹریشن بکھر جائے خراب ہو. تو دوستو یہ ایک ایسا البتہ یہ ایسا نہیں رہے گا. اس میں دوسری چیزوں سے ہٹ کے اگر ہم کہیں تو لاسٹ ویک آپ کی کمفرٹ کا زون بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ویک کا لاسٹ کا حصہ یعنی جسے ہم کیسے 11-12 ٹریول انڈیکیٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کسی جگہ پہ ریسٹ کی کنڈیشن بنتی ہے. کچھ دوست یا لوگ ایسے آتے ہیں جو پرانے دوست ہیں جو آپ کے لیے ایک جسے کہتے ہیں ذہنی طور پہ سکون کا خوشی کا سبب بنتے ہیں. ایسے کوئی معاملات میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل کیجیے گا, اچھا وقت گزاریے گا تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیں. اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اپنے ریلیشن شپس کو آپ نے بہت سنبھالنا ہے. ظرف کم برداشت کا اور خاموشی کا مظاہرہ کرنا ہے. اپنا دوستوں بہت خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجیے, لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم اسکارپیو دوستوں, کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستو آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اسکارپیو کا رولنگ پلینٹ مارس ہوتا ہے. مارس اس وقت اگر ہم اسٹرالوجیکلی دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ موجود ہے تو وہ جناب آپ سے 2 سٹیپ پیچھے جا کے موجود ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے, جہاں فائری ہاؤس میں ہے. فائری ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ کوئی پرانا مسئلہ, کوئی پرانی بات جو دب چکی تھی, ختم ہو چکی تھی, آپ بھلا چکے تھے, سرفیس پہ آتی ہے, سامنے آتی ہے. سامنے جب آتی ہے تو کبھی کبھی وہ ایموشنلی آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے یا کبھی کبھی امبیرسمنٹ کا سبب بنتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو شرمندگی کا احساس ہو سکتا ہے. واٹ ایور, کوئی چھوٹی سی بات, کوئی ایسی چیز, کسی کو آپ نے کسی وقت بے شک کوئی گالی بھی دے دی ہو اور بعد میں وہ چیز دب گئی اور پھر وہ آپ کے سامنے آتی ہو, تو وہاں پہ آپ کو ذرا سا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اپنے معاملات کو دیکھیے گا. اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو اسی غلطی کو جس کی وجہ سے اب امبیرس ہو رہے تھے اسے دہرانے کی کوشش نہ کیجیے گا, بلکہ اوائڈ کیجیے گا. اس لیے کہ آپ بہت زیادہ حساس ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, اور جب حساس ہوتے ہیں تو پھر معمولی سی بات بھی آپ کو اریٹیٹ کرتی ہے. پروفیشنل معاملات میں چیزیں امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. فائنینشیل میٹرز میں بھی آسانیاں ہیں. آؤٹ آف بلو کچھ اپرچونٹی ملتی ہے انکم انکریز کرنے کی, پارٹ ٹائم شارٹ ٹائم کچھ ایسا بزنس یا کوئی ایسی سروسز دینے کے لیے جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبل ہو سکتے ہیں. اگر ورکنگ پلیس پہ یا کہیں کوئی کنفلکٹ یا کوئی ایسی چیز ہے یا پیدا ہوئی ہے, جیسا میں نے آپ سے کہا تھا پہلے بھی کہ وقت اس طرح کا ہے, تو اس کو اس سلسلے میں کوئی ایسا شدید ریئیکشن نہ کیجیے گا, اس بات کو جانے دیجیے گا. یہی آپ کے لیے اسٹرالوجیکلی بہتر ہے. ود ان سبلنگ ریلیشن شپ امپروو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. امپروو سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی جھگڑا فساد ہے تو بہتر, لیکن دوسری صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ چھٹیوں کی وجہ سے, ٹریول کی وجہ سے آپ اپنے سبلنگس کے قریب آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, جن سے بہت دنوں سے آپ کی ملاقات نہیں بھی ہوئی تھی, تو ان سے آپ کی ملاقات ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. بہرحال اٹ سے بیٹر ٹائم, گڈ ٹائم, کمفرٹیبل ٹائم, روحانی طور پہ آپ کو ایک پرسکون اچھے وقت کی ضرورت ہے جو یہ وقت دیتا ہے. میرج کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن فوری طور پہ امیجیٹلی کچھ نئے لوگ اگر زندگی میں آتے ہیں اپنے طور پہ, ایک تو ارینج میرج ہوتا ہے, پیرنٹس دیکھتے ہیں, وہ الگ سبجیکٹ ہے. اگر آپ خود پسند کر رہے ہیں, خود دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو تھوڑا سا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل سے گزر کے پھر کوئی فائنل ڈیسیژن کرنا چاہیے. دوستو یہ پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک کی. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجیے, دوستوں سے شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم سیجیٹیریس دوستوں, کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اچھی خبر سب سے پہلے بتا دی جائے, اگر آپ تعلیمی معاملات کے لیے یا ویسے سفر کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے تھے, اس کے اچھے مواقع بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اپلائی کیجیے گا, فالو اپ کیجیے گا, آسانیاں ہوں گی.
اس کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آسانیوں کے ساتھ آپ کے لیے مواقع ایسے ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جہاں آپ کو وظائف یا کم ایکسپنس کے ساتھ بھی ایڈمیشن آپ کا ہو سکتا ہے. آپ اچھے طریقے سے جا سکتے ہیں لیس ایکسپنس کے ساتھ. کسی دوست کی رہنمائی، کوئی باہر بیٹھا ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. فیملی کے اوپر زیادہ پریشر دینے، تعلیمی معاملات کے لیے جا رہے ہیں تو زیادہ پریشر نہ دیجیے، بلکہ کوشش کیجیے گا کہ ایسی انسٹیٹیوشن، ایسی یونیورسٹیز، ایسا ملک چوائس کریں جہاں آپ کی کاسٹ آف لیونگ اینڈ ایجوکیشن کاسٹ، ٹیوشن کاسٹ کم ہو. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بہت فیوریبل ٹائم بنا ہوا ہے، اور اس ٹائم میں آپ کے لیے یہ آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. دیکھیں، دو چیز ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ انکم ارن کرتے ہیں، کماتے ہیں، اس کے چانس بنتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈپینڈنٹ ہیں تو اس ڈپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے اگر آپ کوئی ایسا لائف سٹائل میں جا رہے ہیں جہاں پیرنٹس کو ایکسپینس کرنے پڑتے ہیں تو ان کی کاسٹ کو آپ ریفیوز کر سکتے ہیں. وہ بھی انڈائریکٹلی ایک سیونگ ہوتی ہے، وہ آپ کی ہو یا آپ کے اسپانسر یا پیرنٹس کی ہو. دونوں صورتوں میں آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوتی ہے. اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ محبت میں ایک، اگر آپ ایزی تھے، کوئی زندگی میں آیا، آپ اسے فار گرانٹیڈ ایزی لے رہے تھے، اب کچھ سیریسنیس ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. رشتہ میچور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر ایسی کوئی کنڈیشن بن چکی ہے، آپ سیٹسفائیڈ ہیں، تو بتانے کے لیے، پیرنٹس کو بتانے کے لیے، فیملی میں انٹروڈیوس کروانے کے لیے یہ ایک اچھا ٹائم ہے. ضرور کہہ دیجیے گا، آسانیاں ہوں گی اور حسب خواہش چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اس کے بعد تھرڈ ایریا جب ہم اس میں دیکھتے ہیں تو اس میں سوشل ایکٹیویٹیز، یعنی کمیونٹی ویلفیئر اور ود ان فیملی ویلفیئر، یہ خواہشات جاگتی ہیں. آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے کچھ کریں. یہ ایک اچھی اپروچ اور اچھی سوچ ہے جو آپ کا اپنا اصل میں جوپیٹر آپ کا رولنگ پلینٹ ہے. جوپیٹر جب ایگزالٹیڈ ہوتا ہے، جو ٹرانزٹ میں آج کل ہے 10 جون سے ہوا ہوا ہے، تو وہاں آپ کے پاس بے تحاشا مواقع آتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ونڈو بڑی ہو جاتی ہے، ویژن ہورائزن آپ کا بڑا ہو جاتا ہے. اور بڑا ہونے کی وجہ سے آپ کو اپرچونٹیز بھی بے تحاشا بڑی دکھائی دیتی ہیں. بڑی دکھائی دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیسیژن میکنگ اگر لانگ ٹرم کرنی ہے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگی، فائدہ مند ہوگی. جاب سوئچ اوور کرنا ہے، اس کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں. چینج آف ریزیڈنس کے لیے بھی مواقع بہتر اچھے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اسپیشلی ایسے لوگ جو کنسلٹنٹ ہیں، جو ایڈوائزر ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ اس کے کانٹریکٹ کے اوپر بھی ہیں، لا فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کے لیے یہ مواقع بہت اچھے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور تیسرا آپ نے تھوڑا سا جو خیال رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ اپنی فزیکل ہیلتھ کا، جسے کہتے ہیں کہ اپنے باڈی میں مسلز کا اور ان چیزوں کا، کیونکہ اسپیشلی ایک ایسا سا اینگل ڈیولپ ہوتا ہے جہاں آپ کی لوور بیک اور ٹانگوں کے درمیان، ٹانگوں کے ساتھ لوور بیک پہ درد کی انڈیکیشن آتی ہے. پاؤں اور نی سے نیچے تک وہ چلتا ہے. اس طرح کا اگر کوئی فیکٹر ڈیولپ ہوتا ہے تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہیلتھ کو مینٹین کیجیے گا. لائٹ ایکسرسائز، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگی. دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک چینل کو سبسکرائب کرنے کی درخواست. ہمیشہ کی طرح اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم کیپریکان دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستو، آپ کے پاس تو مواقع بے تحاشا آتے ہیں. آپ کے 7th ہاؤس جوپیٹر ایگزالٹیڈ ہونے کی وجہ سے ایک معاملات ہیں جو کہ آتے چلے جا رہے ہیں، آسانیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز، اگر بہت دنوں سے شادی نہیں ہوتی تو اسے سیریس لیجیے گا. یہ شادی کا ٹائم ہے. آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. مل کے بزنس کرنا چاہتے تھے، جوائنٹ وینچر میں جانا چاہتے تھے، اس کے لیے کوئی وربل ڈسکشن چل رہی تھی، اسے میٹیریلائز کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس میں اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ شروع 7 اور 8 یہ 2 دن بڑے امپارٹنٹ ہوں گے. اس کے بعد مڈ ویک میں اگر شروع کے دنوں میں کوئی بات ہوئی تھی تو آگے جا کے شاید تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہو. پھر ویکینڈ کے اوپر جاتے ہیں تو نئے سرے سے کچھ نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. کسی پکنک پوائنٹ، سفر، ٹریول کے دوران کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں یا آپ انہی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، تو جن کنڈیشن یا ٹرمز میں پہلے اختلاف ہوا تھا وہ دوبارہ سارٹ آؤٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائم فیوریبل ہوتا ہے. البتہ مڈ ویک جو ہے 9 اور 10 اور 11 کی دوپہر تک، یہ ٹائم ایسا آتا ہے کہ جہاں آپ نے بزنس نیگوشیشن میں
احتیاط کرنی ہے۔ میٹنگ سے پہلے اپنا ایجنڈا، اپنی چیزیں آپ کی بنی ہونی چاہیے، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں، آپ کے اپنے کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے۔ ایسی کسی کنڈیشن میں جب آپ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ بچوں سے متعلق آپ کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا ہوگا۔ ان کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں تو ان کو کوئی ایڈمیشن یا ان کی میرج کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا تو ان کی رائے ضرور لیجیے گا، امپوز نہ کیجیے گا۔ سیٹرن، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کا رولنگ پلینٹ فال میں ہے۔ جب یہ فال میں ہوتا ہے تو آؤٹ آف بلو کچھ ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو آپ کو ایموشنلی ڈسٹرب کر سکتی ہیں، یعنی آپ کی توقعات کسی سے بہت اچھے کی تھی تو وہ شاید نہیں ہوتی، آپ مایوسی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ملی جلی سی کیفیات ہیں اس ویک میں۔ جنرلی میں یہ کہوں کہ ایک ستارہ جو میں نے سٹارٹ میں کہا تھا جوپیٹر ایگزالٹیڈ ہے، جوپیٹر ایگزالٹیڈ ہوتا ہے تو یہ آپ سے غصہ کم کرنا ہے، جیلسی، حسد، ریونج، ان چیزوں کی معافی کا تقاضا کرتا ہے تاکہ آپ کے پاس پازیٹیو انرجی پیدا ہو، اور وہ پازیٹیو انرجی آپ کے لیے بہتری کا سبب ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ایکویریس دوستو، کیسے ہیں پیارے دوستو؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آپ کے اس وقت جو پلانٹری پوزیشن ہے بڑی مزے کی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس لیے کہ یعنی 6 جولائی سے مون پوزیشن آپ کے اپنے فرسٹ ہاؤس میں ہے۔ کوئی ایکٹیویٹی، کوئی سوشل موومنٹ، سفر، ٹریول، کچھ وہ انجوائے کیا ہوگا۔ اس کے بعد اگلے 2 دنوں میں کوئی ہلکے پھلکے کاموں کی کوئی پلاننگ بن چکی تھی تو یہ بھی بہتر اور فائدہ مند ہوگی۔ اگر آپ کے کوئی لیگل معاملات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، یا آپ نے کوئی آفیشیل معاملات میں کوئی کام کے لیے کوئی این او سی، کوئی اور گورنمنٹ سے متعلق کسی قسم کا بھی کوئی کام آپ نے خواہش ہے کرنے کی یا کیا ہوا ہے تو اس کو فالو اپ کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا، اس کے نتائج بہتر اور فائدہ مند آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ٹریول ٹائم بھی بنا ہوا ہے، اس کی پلاننگ کا بھی وقت بنا ہوا ہے، اس پہ بھی آسانیاں ہو سکتی ہیں۔ بچوں سے متعلق ذرا سا ڈیل کرتے وقت آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کی جو خاص کر آپ کے ساتھ نہ رہتا ہو، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی چیز یا ایسی ڈیمانڈ جو وہ چاہے آپ شاید نہ پوری کر سکیں یا نہیں کرنا چاہتے، تو اس میں آپ کا تھوڑا سا اپنے بچوں کے ساتھ اختلاف رائے پیدا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ریلیشن شپ جنرلی اگر میں یہ کہوں، فرینڈ سرکل اسٹرانگ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، امپرومنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن بچے آپ کے جو ہیں وہ آپ کے لیے وجہ بنے رہیں گے، کنسرن ہوگا، ان کے بارے میں کوئی فکر مندی کا سلسلہ رہے گا۔ ساتھ ہی اگر ورکنگ پلیس پہ، بزنس پلیس پہ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کسی وقت ڈیولپ ہوئی تھی، اسے ریزالو کیجیے گا۔ اپنی سیلف رسپیکٹ اپنی جگہ پہ رہی، لیکن اپنی ایگو کو ختم کر کے کام کو رکھیے گا تاکہ آپ کا انکم کا پروسیس وہ افیکٹ نہ کرے۔ مجھے اس میں تھوڑے سے پرابلم آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس لیے خود بلا وجہ کسی ایسے موقع یا کسی ایسی بات کو ہوا نہ دیجیے گا جہاں آپ کے لیے مالی طور پہ زندگی تھوڑی سی تنگ ہو، تھوڑی سی مشکل ہو۔ اسی طرح گیجٹس، الیکٹرک گیجٹس گھر میں آپ نے خیال رکھنا ہے۔ سیپیج تو بارشوں کی وجہ سے، لیکن فائر کے معاملات جیسے کچن میں کوئی لیکیج، یہ ساری چیزیں خیال کیجیے گا، کیونکہ کہیں کہیں رینوویشن کی ضرورت آپ کو پڑ سکتی ہے، اس کو بھی ٹائملی ایڈریس کیجیے گا۔ یہ کیونکہ ہوتا یوں کہ وہ چیزیں جن کے ساتھ ہماری زندگی میں کمفرٹ آتی ہے وہ تھوڑے سے افیکٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو اس میں آپ کی گاڑی، آپ کے کچن کے گیجٹس، الیکٹرک آلات، یہ ساری چیزیں امپارٹنٹ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ریپیئر مینٹیننس ڈیو تھی تو اسے ٹائملی کروانے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ جناب آپ کی اس طرح کی پوزیشن۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر بہت دنوں سے جاب لیس تھے تو فالو اپ کیجیے گا۔ اچھا، اسپیشلی اگر آپ خود کچھ سروس پرووائڈر ہیں اور کسی وجہ سے تھوڑے سے سلو ڈاؤن تھے تو اپنے اسی وینچر کو، پرانے کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، دوبارہ نئے سرے سے کام کرنے کا آغاز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ اپنی سروسز کو، اپنی چیزوں کو بڑھا دیجیے گا۔ میں آپ کو دوستوں ایک بات بتاؤں، ایکویریس دوستوں کو خاص کر کہتا ہوں، چونکہ آپ کا رولنگ پلینٹ تو سیٹرن ہے ہی، لیکن آپ کا ٹیمپرامنٹ اور آپ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ایئر کے ساتھ ہے، تو ہوا کے ساتھ جب ہوتا ہے تو ہوا کے مختلف رنگ، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، بدلتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ کبھی گیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اریٹیٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ پیریڈ میں جیسا میں نے مڈ ویک کی 2 باتیں کی کہ 9-10 تھوڑا سا ٹف رہے گا، تو اسی طرح آپ نے ذرا سا اپنے آپ کو کچھ معاملات میں کوئی ایسی چیزیں مزاج کے خلاف ہوں ان کو
فورگو کیجیے گا, انہیں اپنی ایگو کی وجہ نہ بنائیں, آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں, اگنور کرنے کی کوشش کیجیے گا. تیسرا ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو کچھ فائنینشیل کنٹریبیوشن یا رسپانسبلٹیز آپ کے اوپر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. وہ اچھی بات ہے. کبھی کبھی آپ کو میرا جہاں تک ایکسپیرینس ہے ایکویرین لوگوں کا, کہ میں نے انہیں بڑا جینرس, کھلے دل و دماغ کا لوگوں کے لیے ہیلپنگ ہینڈ دیکھا ہے. یہ بالکل ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی اسٹیٹ آف مائنڈ ایسی ہوتی ہے کہ چھوٹی سی بات کے اوپر بھی موڈی ہو جاتے ہیں, اور ایک ایسا سا امپریشن آتا ہے جو ان کے مزاج کے اگینسٹ. ایسے ہوتے نہیں ہیں, لیکن لوگ آپ کے بارے میں ایسی اوپینین رکھ لیتے ہیں کہ آپ کنجوس بھی ہو سکتے ہیں, ایسا جب کہ ایسا نہیں ہے. البتہ اس کے بیک اینڈ کے اوپر آپ کی کوئی ریزن ضرور ہوگی, تو ایسی ریزن کو آپ ضرور ڈسکس کیجیے گا, لیکن ضد میں نہ آئیے گا, ریونج میں نہ آئیے گا. آپ کوئی بھی چیز اپنے اندر نیگیٹو نہیں پال سکتے. اچھے طریقے سے رہیے, خوشگوار رہیے, آپ کی زندگی خوبصورت ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجیے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم پائسیز دوستو, کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستو, اسٹرالوجیکل ٹائم آپ کا بڑا بہتر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس ویک کو اگر میں یہ کہوں تو یہ آپ کی ہیلتھ کا ویک ہے, شفا کا ویک ہے. اپنے آپ کو مینٹلی, ایموشنلی, فزیکلی فٹ کرنے کا وقت ہے. جوپیٹر اور مون کی کنڈیشن بہت خوبصورت بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. بہت سے ایسے پرانے معاملات جو آپ کو اریٹیٹ کر رہے تھے, خود بخود وہ ریزالو ہونے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسے ایشوز تھے اور اس کے لیے کوئی ایسا موقع ملتا تو اس کا فائدہ اٹھائیے گا. خواہ موقع سے ہٹیں گے نہیں, اوائڈ نہ کیجیے گا, بلکہ 2 اسٹیپ آگے بڑھ کے ویلکم کیجیے گا. اگر کوئی انیشیٹو پازیٹیو لیتا ہے تو اس کو انکریج کیجیے گا. آپ کے لیے, آپ کے اپنے لیے وہ بہتر ہوگا, فائدہ مند ہوگا. اپنی زندگی میں آسانی پیدا کیجیے گا. روٹین آپ کی بڑی اسٹرکٹ اور ڈسپلنڈ ہوتی ہے. آپ کی روٹین میں اگر کوئی تھوڑی بہت چینج آتی ہے تو اسے بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن عموماً ہوتا یوں کہ یہ سڈن چینج جب آپ کسی چیز کے بارے میں موڈ بنا چکے ہوں تو وہ اریٹیٹ کرتی ہے. میں یہاں کہوں گا اسٹرالوجیکلی کہ اسپیشلی اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اپنی روٹین اور اپنی چیزوں کو اکارڈنگ ٹو آپ کے انوائرمنٹ تھوڑا سا بدلنا ہوگا. وہ آپ کے لیے, یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اچھا ہوگا, ڈیفینیٹلی آپ خود زیادہ جانتے ہیں کہ وہ چیزیں بہت اچھی ہوں گی. جاب میں رسپانسبلٹی کا فیکٹر اپنی جگہ پہ. اگر آپ کو کوئی ایسی ایڈیشنل رسپانسبلٹی مل چکی ہے یا کوئی کام ملا ہوا تھا جس کو آپ نے ڈیلیور کرنا تھا, اور اس کا چاہے آپ گورنمنٹ جاب میں یا پرائیویٹ جاب میں, اسے ٹائملی کمپلیٹ کر کے انفارم کرنے کی کوشش کیجیے گا. تیسری اس کے بعد ہے کہ اگر آپ کی کوئی اماؤنٹ یا لون ڈیو ہے, کریڈٹ کارڈ ہے, بینک لون ہے, کوئی چیز ہے, تو اسے ٹائملی پے کرنے کی کوشش کیجیے گا. سفر میں اگر ہیں تو بیفور ٹائم اپنے ڈاکومنٹس, ٹریول آئٹنری, اس کو ترتیب دیجیے گا, اور ساتھ ساتھ ٹکٹس والا ایئر لائن اس کو کنفرم کرنے کی کوشش کیجیے گا. سیٹرن میں ایک خاص فیکٹر ہوتا ہے جو آپ کے لیے تھوڑا سا ڈسٹرب بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے, کیونکہ سیٹرن آپ کے فرسٹ ہاؤس میں, سیکنڈ ہاؤس میں موجود ہوتا ہے, تو یہ کہیں کہیں ڈسٹربنس کا سبب بھی بنتا ہے. بولنے میں احتیاط کیجیے گا, اپنی رائے دینے میں احتیاط کیجیے گا. مذہب یا پالیٹکس کے اوپر آپ اوائڈ کیجیے گا, کہ خاص کر 9-10 کو بالکل کوئی ڈسکشن نہیں کریں گے. اپنے آپ کو کمپوزڈ رکھیں گے, اپنی زبان کو جسے کہتے ہیں نا منہ کے اندر رکھیں گے. چاہے فرینک دوستوں میں بھی بیٹھے ہو تو اپنی کوئی اوپینین نہ دیجیے گا, کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اوپینین بن سکتی ہے جو آپ کو اریٹیٹ کر سکتی ہے, ڈسٹرب کر سکتی ہے. اس سے ریلیشن شپ افیکٹ ہوتے ہیں. بچوں کے حوالے سے بڑا پازیٹیو ٹائم ہے, ٹائم ود فیملی. اگر آپ فارن ٹریول میں چھٹیوں پہ بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں یا آپ ان کے پاس آ رہے ہیں, تو ایسا پلان کرنا فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا بہتر اور پازیٹیو ہے. جوپیٹر بہت خوبصورت پلینٹ ہے, آپ کا رولنگ پلینٹ ہے, وہ اس وقت ایگزالٹیڈ ہے. ایگزالٹیڈ جب یہ ہوتا ہے تو آپ کو بے تحاشا قسم کے مواقع لے کے آتا ہے, پرانے معاملات کو بہتر کرتا ہے, نئے کی اپرچونٹی لے کے آتا ہے, اور ریلیشن شپ میں بڑا کمفرٹیبل کرتا ہے, آسانیاں لے کے آتا ہے بچوں کے لیے, ریلیٹیوز کے لیے, مدر فادر سارے ایریا کے لیے. تو یوں جناب اس اچھے وقت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیجیے گا, انجوائے کیجیے گا. خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے,
اور ساتھ ساتھ ایک ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح کہ پلیز چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک میسیج میں آج دے رہا تھا، چونکہ برسات شروع ہو چکی ہے، بارشیں بھی ہیں، اور آپ نے ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا کہ اس سال بہت زیادہ موسم گرم تھا، یعنی گرمی کی شدت تھی. تو پلانٹس لگائیے، پودا لگائیے، پلانٹ اے ٹری. یہ میرا آج کے دن کا ایک ساتھ تھا کہ آپ کے ارد گرد جہاں کہیں کچھ کر سکتے ہیں ایک نہ ایک درخت ضرور لگائیے گا، خاص کر پہاڑی علاقوں میں رہنے والے، کیونکہ اس سے جیسے زمین کا کٹاؤ آتا ہے، مٹی چھوڑتی ہے، تو سیلاب بہت آتے ہیں، نقصان بہت ہوتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے اور سوشل رسپانسبلٹی کو بھی ساتھ ساتھ پورا کیجیے. خدا حافظ. نیکسٹ ویک پھر ملیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ.